اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. آپ نے 10ویں پاس کی 12ویں پاس کی, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, آپ انجینئر بھی بن سکتے, آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, انجینئر بھی بن سکتے, لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے, تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے, اچھا ہے, طالب اچھا ہے, ابھی کل ایگزام ہے, کیا پڑھنے کا, تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس, فیل تو فیل, اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا, لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے, آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا, اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے, وہ پاک ہے, اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی, بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں. وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا, اور رحمان کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. ہر شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے. آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے, ڈگری حاصل کرنے کے لیے, قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں, اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا. تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے, ایک منزل ہر روز, تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں. اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز, ایک پارہ, تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں, 1 مہینے میں. کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام, اللہ کا آخری پیغام, ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں, یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو, مسلم کہو, مسلم کہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والی نمبر 5 حدیث نمبر 4596, جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ, کون جائیں گا جنت میں, اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہے, انسان ہے. کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں. مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں, سمجھا؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو پیدا کیا, اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا, کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا. لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا. تو اے مومنو اللہ پر ایمان لاؤ.